آج تک کسی ماں نے میرے جیسا جھنجھو پیدا نہیں کیا۔ میں آج تک نہیں ہارا۔ میں نے کبھی کسی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ کون مرحب کا مقابلہ کرے گا؟ میں مرحب ہوں۔ میرا مقابلہ کرنے والا زندہ نہیں بچے گا۔ وہ اکیلا بھی پورا لشکر ہلا دیتا ہے۔ میں اتنا مضبوط ہوں کہ لوہا بھی میرے ہاتھ میں پگھل جاتا ہے۔ ہر آنکھ میں سوال اور اضطراب چھایا ہوا تھا۔ کیا کوئی یہ جھنڈا لے گا؟ کون جیت سکتا ہے؟ یہی شخص ہے۔ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ دیکھو، وہ آیا۔ غزوہ خیبر کا میدان، جہاں فولاد سے مضبوط قلعے کھڑے تھے اور ان کے اندر سال ہا سال جنگ کے ماہر نسل در نسل لڑنے والے جنگجو موجود تھے۔ مسلمان پوری قوت سے حملہ کر رہے تھے، مگر فتح ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر حملے کے بعد خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ چہرے غبار آلود، آنکھوں میں تھکن، دلوں میں سوال کہ کیا آج فتح نہیں ہوگی؟ لشکر میں سرگوشیاں پھیلنے لگیں۔ مسلمان اپنی پوری طاقت کے باوجود دشمن کے دباؤ میں پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ہر طرف مایوسی اور خوف چھایا ہوا تھا۔ مرحب، وہ اکیلا بھی پورا لشکر ہلا دیتا ہے۔ کون جیت سکتا ہے؟ وہ اکیلا 100 پر بھاری ہے۔ امید کمزور ہونے لگی تھی۔ مرحب صرف ایک انسان نہیں، وہ خوف کی پہچان بن چکا تھا۔ جب وہ میدان میں اترتا تو تلوار سے پہلے دل ٹوٹ جاتے، اس کا نام لیا جاتا تو پسینے چھوٹ جاتے، مجالس میں اس کی بہادری کے چرچے ہوتے اور دشمن اسے ناقابل شکست مان چکے تھے۔ وہ اکیلا ایک لشکر تھا، مگر ہر رات وہی خواب دیکھتا تھا، جنگل سے نکلتا ہوا شیر جو اس پر جھپٹتا اور ایک وار میں اس کا غرور چیر دیتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھتا، پسینہ پہنچتا اور اپنی ماں کی بات یاد کرتا۔ یاد رکھنا مرحب، کبھی حیدر سے مت لڑنا۔ وہ جنگل کا شیر ہے جو اپنا شکار زندہ نہیں چھوڑتا۔ میں مرحب ہوں۔ میرا مقابلہ کرنے والا زندہ نہیں بچے گا۔ شیر صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ عربی میں شیر کو حیدر کہتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کی نا امیدی کے عین درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، فتح اللہ اس کے ہاتھ پر عطا فرمائے گا۔ رات بھر سب سوچتے رہے کہ کون ہوگا وہ خوش نصیب۔ دلوں میں سوال اٹھ رہے تھے، کون ہوگا جو اس لشکر کو شکست دے؟ جھنڈا کس کے ہاتھ آئے گا؟ کون ہوگا وہ خوش نصیب؟ صبح ہوئی، نماز ادا کی گئی، دل دھڑک رہے تھے۔ پھر آواز آئی، علی کہاں ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلا لاؤ۔ جب حضرت علی نبی کے سامنے آئے تو آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور درد ختم ہو گیا۔ پھر جھنڈا عطا ہوا اور پورا لشکر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ جب جھنڈا حضرت علی علیہ السلام نے تھاما تو وہ میدان خیبر میں اترے۔ ان کے ساتھ 6 اور ساتھی بھی تھے، مگر اصل مقابلہ اکیلے حضرت علی علیہ السلام نے کیا۔ سب سے پہلے ان کے مقابلے میں حارث آیا، جو مرحب کا بھائی تھا، بہت مضبوط اور خونخوار جنگجو۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ حساب تھا۔ سب سے پہلے حارث آیا، مرحب کا بھائی، بہت مضبوط اور خونخوار۔ منہ کھلی گیا۔ میری طاقت کا اندازہ دیکھ۔ حضرت علی نے ایک ہی وار میں حارث کا کام تمام کر دیا۔ مرحب تک یہ خبر پہنچی اور وہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، میرے بھائی حارث کو کسی نے مار دیا، وہ بھی اکیلے، ایک ہی وار سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غرور سے للکارتا ہوا میدان میں آیا۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور مرحب کے ساتھ تقریباً 200 سپاہی باہر نکلے۔ مرحب کے ہاتھ میں 2 تلواریں اور ایک کلہاڑی تھی۔ جب وہ حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے آئے، خیبر کے قلعے کے سارے سپاہی مرحب کے نعرے لگا رہے تھے، کون ہے علی جس نے حارث کو مارنے کی جرت کی؟ سامنے آئے میرے۔ تو تم ہو علی؟ تمہیں مرحب سے ڈر نہیں لگا؟ ذرا بھی سوچا کہ مرحب خیبر میں رہتا ہے؟ میں آج تک نہیں ہارا۔ میں نے کبھی کسی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ جو میرے سامنے آئے تڑخ بن گئے۔ میں اتنا مضبوط ہوں کہ لوہا بھی میرے ہاتھ میں پگھل جاتا ہے۔
खैबर मुझे जानता है। जंग में आग मेरी दहशत से ही लग जाती है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। मरहब का चेहरा रंगत से उड़ गया और हक्का बक्का रह गया। याद रखना मरहब, कभी हैदर से मत लड़ना। वो जंगल का शेर है जो अपना शिकार जिंदा नहीं छोड़ता। मैं मरहब हूं, मेरा मुकाबला करने वाला जिंदा नहीं बचेगा। शेर सिर्फ कहानियों में होते हैं। और मरहब ने पहली बार खौफ महसूस किया। मरहब बहादुर था, इसलिए पीछे नहीं हटा। उसने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर 3 बार हमला किया, लेकिन हर दफा उनके हमले खाली गए। हजरत अली की तलवार मियान में ही थी और हाथ बिल्कुल खाली। मरहब का गुस्सा तेज होता गया। आखिरकार हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार से एक ही जोरदार वार में मरहब को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तलवार उसके सर से गुजरी और दोनों हिस्सों के बीच से निकलकर जमीन पर गिर गई। सारे सिपाही हैरान रह गए और मुसलमानों ने अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए।